اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبدأ پس اس نے ابتدا کی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے بِأَوْعِيَتِهِمْ ان کی بوریوں سے اوعیہ بولتے ہیں بوریاں یعنی اپنے بھائیوں کی بوریوں سے تلاشی لینا شروع کی قبل پہلے وعائی بوری اہی اپنے بھائی کی بوری سے پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے جو ان کی بوریوں کی تلاشی لینا شروع کی یعنی اپنے بھائیوں کی ثم پھر استخرجہا اس نے نکال لیا ہاں اس کو پھر انہوں نے اس پیالے کو نکال لیا من وعائی اہی من سے وعائی بوری اہی ہی اپنے بھائی کی پھر انہوں نے اس پیالے کو اپنے بھائی کی بوری سے نکال لیا یعنی حضرت بنیامین کی بوری سے نکال لیا کذالکا اسی طرح یوں ہی کدنا ہم نے تدبیر بتائی یوسف علیہ السلام کو کذالک کدنا لیوسف اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی ما نہیں کانا وہ تھے لیا خزا رکھ سکتے اہا بائی ہو اپنے فی میں دین القانون المالکی بادشاہ کے ما کان لیاخذ اہاہو وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے فی دین المالکی بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق الا مگر یہ کہ یشاء اللہ جیسے اللہ چاہے الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ جیسے اللہ چاہے نرفع ہم بلند کر دیتے ہیں درجات من جس کے نشاء ہم چاہتے ہیں نرفع درجات من نشاء ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں وفوق اور اوپر ہے کلی ہر ذی علم والے کے علیم علم والا وفوق کلی ذی علم علیم اور ہر صاحب علم سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے ابھی آیت مبارکہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں کی یعنی جو ان کے ستیلے بھائی تھے اور جو ان کا سگا بھائی تھا بنیامین ان کے سامان کی تلاشی لینے کا ذکر ہے اور جو اللہ کی طرف سے انہیں ہیلا اور تدبیر سکھائی گئی تھی اس کا بھی ذکر ہے وہ چونکہ ہم پچھلی آیتوں میں پڑھے ہیں کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہوا تھا اس نے اعلان کیا تو اس نے کہا ان پر الزام لگا دیا تو انہوں نے کہا تلاشی لے لو تو اس وجہ سے انہوں نے تلاشی لی فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَائِهِ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے اپنے دوسرے بھائیوں کی بوریوں کی تلاشی لی بادشاہ کے کرندوں نے اس کے ملازموں نے اعلان کر دیا کہ یہ جو عزیز مصر ہے حضرت یوسف علیہ السلام یہ خود تلاشی لیں گے تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین ان کے درمیان ایک معاملہ طے ہو چکا تھا اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے براہ راست اپنے بھائی کی بوری کی پہلے تلاشی نہیں لی بلکہ جو ان کے سرتیلے بھائی تھے 10 بھائی ان کی بوریاں تلاش کی تو انہیں وہاں سے کچھ نہ ملا کیونکہ وہ تو ایک خفیہ تدبیر کر رہے تھے ان کے بھائیوں کی بوریوں میں کچھ نہیں تھا لہٰذا انہیں وہاں کچھ نہ ملا ثم استخرج من وعائه پھر انہوں نے اس پیالے کو اپنے بھائی کی بوری میں سے نکال لیا تو جس وقت انہوں نے اپنے بھائیوں کی بوریوں کی تلاشی لے لی انہیں وہاں سے کچھ نہ ملا تو تفاسیر میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ اس بھائی کی بوری میں بھی کچھ نہیں ہوگا
لہٰذا انہوں نے کہا میں تلاشی نہیں لیتا. تو ان کے دوسرے بھائیوں نے کہا نہیں نہیں آپ ان کی بھی تلاشی لیں. تو پھر انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کی بوری تلاش کی تو اس میں سے وہ پیالہ نکل آیا، سرکاری پیالہ نکل آیا، اور یوں بنیامین پکڑے گئے. آگے اللہ پاک نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی. یعنی یہ جو ہیلا ہو رہا تھا ان کو روکنے کا، یہ اللہ کی طرف سے تدبیر انہیں سکھائی گئی تھی اور بتائی گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ انبیاء کرام کے افعال ان کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ رب کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ تدبیر اللہ تعالی نے سکھائی اور بتائی. آگے فرمایا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، وہ اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون کے مطابق نہیں لے سکتے تھے، نہیں پکڑ سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جیسے اللہ چاہے. بادشاہ مصر کا قانون یہ تھا کہ جب کوئی بندہ چوری کرتا تو وہ اس کی مار پٹائی ہوتی، اسے جسمانی سزا ہوتی، یا اس پر کوئی تبان ڈال دیا جاتا مالی حوالے سے، لیکن اسے اسیر بنا کر نہیں رکھ سکتے تھے، اسے قیدی بنا کر نہیں رکھا جا سکتا تھا. یہ جو قانون تھا قیدی بنا کر رکھنا، قیدیوں کو اسیر بنا کر رکھنا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں تھا. جس طرح ہم پچھلی آیت میں پڑھے ہیں، آیت نمبر 75 میں، جو انہوں نے پوچھا تھا کہ جس کی بوری میں یہ پیالہ پایا جائے یا مل جائے جس کے سامان میں سے، اس کی کیا سزا ہوگی؟ تو انہوں نے کہا جس کی بوری میں سے سامان ملے گا وہی اس کی سزا ہوگا، یعنی اسی کو اسیر رکھ لیا جائے گا. تو اس لیے حضرت بنیامین کی بوری میں سے وہ پیالہ مل گیا. اور یہ کس نے تدبیر بتائی تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائی تھی. یہ ایک شرعی ہیلا ہوتا ہے، اسے شریعت کی اصطلاح میں بولتے ہیں ہیلا، کہ کوئی ناجائز کام نہ ہو، حرام کام نہ ہو، ایک جائز کام ہو اور اسے پورا کرنے کے لیے شرعی ہیلا اختیار کیا جائے. اس کا جو شرعی جواز ہے ہمیں اس آیت مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے. پھر قرآن میں ایک اور آیت مبارکہ ہے، سورہ صاد آیت نمبر 44، اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے. ان کی شیطان نے ان کی بیوی کو ورگلایا تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں شیطان کے نام پر ایک بکری کا بچہ ذبح کروں گی. تو جب حضرت ایوب علیہ السلام کو پتہ چلا، انہوں نے قسم کھائی کہ وہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے. تو اللہ تعالی نے اس موقع پر انہیں ہیلا سکھایا. اس کا ذکر ہے اس آیت میں، سورہ صاد آیت نمبر 44 میں فرمایا وَخُذْ بِیَدِکَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اے ایوب آپ اپنے ہاتھ میں تینکوں کی ایک جارو لے لیں، اس سے اس کو ماریں اور اپنی قسم نہ توڑیں. تو اللہ تعالی نے انہیں اس موقع پر بھی ہیلا سکھایا کہ جو 100 تنکوں والی جارو ہوتی ہے وہ آپ لے لیں، اس سے اپنی بیوی کو ماریں، اس طرح آپ کی قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، قسم بھی پوری ہو جائے گی، اور یہ ایک ہیلا سے آپ کی بیوی بھی آپ کے نکاح میں رہے گی. یہ ایک ہیلا سکھایا جو قسم بھی آپ کی نہیں ٹوٹے گی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ملتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے ساتھ ہجرت کی، حضرت سارہ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ایک شہر میں داخل ہوئے. وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا. اس کو بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک عورت شہر میں داخل ہوئی ہے، وہ بڑی دنیا کی حسین عورت ہے، سب سے حسین. تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معلوم کرایا اے ابراہیم تمہارے ساتھ جو عورت ہے اس کا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ میری بہن ہے. اور آپ نے حضرت سارہ سے فرمایا جو ان کی بیوی تھی، فرمایا میری بات کو جھٹلانا نہ، مت جھٹلانا. میں نے ان کو بتایا کہ تم میری بہن ہو، اور اللہ کی قسم اس وقت روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے، یعنی تم مومن ہو اور میں مومن ہوں.
کیونکہ قرآن میں ہے انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ صحیح البخاری کے حدیث ہے، حدیث نمبر 2217، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، حدیث نمبر 2371۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ظالم بادشاہ سے، کیونکہ وہ جو کسی کی بیوی کو خوبصورت دیکھتا تھا اسے اپنے قبضے میں کر لیتا تھا، تو اس سے اپنی بیوی حضرت سارہ کو بچانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ہیلہ اختیار کیا۔ یہ جھوٹ نہیں بولا، وہ بیوی تو تھی لیکن ساتھ وہ مؤمنہ بھی تھی، مؤمنہ بہن بھی تھی ان کی، اس لیے انہوں نے ایمانی بہن کہہ کر اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا۔ تو یہ ہیلہ ہے جس کا قرآن و سنت سے ہمیں جواز پتہ چلتا ہے۔ فقہ احناف کے نزدیک ہیلہ کرنا مستحسن ہے، ایسا ہیلہ جو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں کے حصول کے لیے ہو، جس میں کسی حرام کام سے بچنا مقصود ہو اور کسی حلال چیز کو حاصل کرنا مقصود ہو، وہ ہیلہ جائز ہے۔ لیکن ایسا ہیلہ ناجائز اور حرام ہے جس میں حق چیز کو یا سچی چیز کو باطل کیا جائے، وہ ہیلہ حرام ہے۔ اسی طرح کسی حرام چیز کو حاصل کیا جائے، کوئی ہیلہ اختیار کر کے، وہ بھی حرام ہے۔ یا جس میں کوئی ظلم اور گناہ کی معاونت ہو تو ایسا ہیلہ کرنا حرام ہے۔ لیکن ایسا ہیلہ جس میں کسی جائز کام کو حاصل کیا جائے یا کسی حرام کام سے بچا جائے یا کسی حلال چیز کو حاصل کرنا مقصد ہو، وہ ہیلہ، اس میں ہیلہ کرنا جائز ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہم نے ملحوظ رکھنی ہیں۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں۔ یعنی جو انبیاء کرام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات باقی لوگوں سے بلند فرماتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کے بھائیوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کر دیے، دنیا میں بھی انہیں مقام ملا، عزت ملی، اور آخرت میں بھی ان کے درجات ہیں۔ پھر فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر صاحب علم سے اوپر ایک علم والا ہے، یعنی مخلوقات میں جتنے بھی علم والے ہیں ان میں سے ایک سے بڑھ کر اوپر علم والا ہے۔ یہ علم کی انتہا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے، اور حضور سے اوپر پھر پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 77، اس میں ارشاد فرمایا قالوا، انہوں نے کہا ان یسرق، ان اگر یسرق اس نے چوری کی ہے، فقد بے شک سرقہ چوری کی ہے، اخن بھائی نے، لہو اس کے، من قبل پہلے، قالوا ان یسرق انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ من قبل تو اس سے پہلے اس کا بھائی وہ بھی چوری کر چکا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ فَأَسَرَّ سو چھپایا، ہاں اس بات کو، یوسف علیہ السلام نے، فی نفسی اپنے دل میں، فَأَسَرَّهَا یوسف فی نفسہ سو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں چھپائی رکھی، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، وَلَمْ اور نہ، يُبْدِهَا اس نے ظاہر کیا اس کو، لَهُمْ ان پر، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا، قَالَ انہوں نے کہا، انہوں نے اپنے دل میں کہا، انتم تم ہو، شر مکانہ نہایت برے حال میں، قال انتم شر مکانہ انہوں نے کہا تم نہایت برے حال میں ہو، واللہ اور اللہ، اعلم خوب جانتا ہے، بما جو کچھ تصفون تم بیان کر رہے ہو، واللہ اعلم بما تصفون اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مزید جو تعصب ہے اس عمر میں بھی اس کو ذکر کیا ہے،
जिस वक्त उन्होंने देखा कि बिन्यामीन की बोरी में से वो प्याला निकल आया है और ये चोर साबित हो गए हैं, तो वो फट बोले, कहने लगे कालू इन यसरी फकत सरका अहुल्लाह मिन कबल। वो कहने लगे अगर इसने चोरी की है तो इससे पहले इसका सगा भाई भी चोरी कर चुका है। यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया। अब यहाँ बाद रिवायात में मिलता है कि हजरत यूसुफ के भाइयों ने बिन्यामीन से कहा कि तुम्हारी वजह से हम पर कितने मसाइब टूट पड़े हैं कि ये हम चोर बन गए हैं और गल्ला भी हमारा रोक दिया गया है। तो इस पर बिन्यामीन ने कहा कि तुम्हारी वजह से भी हम पर कितने मसाइब आ चुके हैं कि तुम मेरे भाई को ले गए और उससे जंगल में ज़ाया कर दिया, और इस तरह तुम्हारी वजह से। और फिर कहा कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी बोरी से ये फिर प्याला कैसे निकल आया। तो हजरत बिन्यामीन ने कहा कि जिस तरह तुम्हारा माल जो है, जो तुमने गंदम के इवज दिया था, तुम्हारी बोरियों में वापस लुटा दिया गया, इसी तरह ये प्याला मेरी बोरी में से निकल आया। अब ये जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इससे पहले इनका भाई भी चोरी कर चुका है, इस पर मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ वाक़यात लिखे हैं। एक वाक़या उन्होंने ये लिखा है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब घर में कोई साइल आता, कोई साइल आवाज़ देता कोई चीज़ मांगने के लिए, तो वह अपने वालिदैन को और दूसरे लोगों को बताए बगैर घर में से कोई चीज़ पकड़कर उस साइल को दे देते। ये दरअसल उनकी नरम दिली थी, रहम दिली थी कि वो किसी साइल की ज़रूरत पूरी कर देते। तो ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया। एक वाक़या फिर इस तरह ये भी मिलता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फूफी जो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे बड़ी थी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी परवरिश में थे। वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे बड़ी थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फूफी थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके यहाँ परवरिश पा रहे थे। जब ये ज़रा बड़े हुए तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा बेटा मुझे दे दो। तो वो आगे से कहने लगी ना, आप मुझसे ये ना लें, मैं इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर इनकी फूफी ने किया ये कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का पटका, कमरबंद, जो कमर में बांधते कपड़ा, मुतबर्रक पटका, वो लेकर वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़ों के नीचे बांध दिया, उनके गठरी में रख दिया। फिर उन्होंने मशहूर कर दिया कि हज़रत इसहाक का पटका गुम हो गया, वो किधर गया, और वो पटका निकल आया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कपड़ों में से। ये भी उन्होंने एक हीला किया अपने भतीजे को अपने पास रखने के लिए। तो जब हजरत उनके पटका मिल गया तो उनकी फूफी कहने लगी अब मैं इसे नहीं दूंगी आपको, क्योंकि ये पटका इसने चुराया था, इनके सामान से मिल गया है, लिहाजा इसे मेरे पास ही रहने दो। तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम मान गए। तो ये उस वाक्य का जिक्र है उधर। तो जब तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की फूफी जिंदा रही, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके पास रहे। तो ये वो वाक्य है, ये भी वो उनके भाई इसे चोरी कहकर उनकी तरह मंसूब करते, हालांकि ये उनके फूफी ने एक हीला किया था। ये तफसीर तबरी में, तफसीर इब्न अबी हातिम में, तफसीर बगवी में ये वाक़यात दर्ज हैं। तो जब हम इन वाक़यात को देखें तो इनसे भी यही पता चलता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इसमें कोई अमल दखल नहीं था। अगर वो किसी गरीब की साइल की मदद करते तो वो रहमदिली नेक दिली थी और वो अपने घर में से कोई चीज देते थे, अपने वालिद के मलकियत में से। और अगर उनकी फूफी ने हीला रखकर उन्हें रोका तो इसमें भी उनका कसूर नहीं था। तो दरअसल ये उनके भाइयों ने झूठा इल्जाम उनकी तरफ लगाया, झूठा इल्जाम लगाया, इसकी कोई हकीकत और सदाकत नहीं थी। इसलिए आगे जिक्र है फ़असर्रहा यूसुफ फी नफ्सिही,
کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا، انہوں نے ظاہر نہ کیا، ولم یبدی لہم، اس نے ان پر راز نہ کھولا، وہ ضبط کیے رہے، صبر و ضبط سے رہے، اور انہوں نے اپنے دل میں ہی کہا قال انتم شر مکانا، تمہارا بھی حال نہایت برا ہے، تم برے حال میں ہی ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بہتان اور کذب تھا جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے بھائی نبی نہیں تھے، کیونکہ نبی اعلان نبوت سے پہلے اور بعد میں وہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے صاحب عصمت ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 78، اس میں ارشاد فرمایا قالو، وہ بولے، یا ایہا العزیز، اے عزیز مصر، انا بے شک لہو، اس کے، ابن، باپ، شیہن، بزرگ ہیں، کبیرن، بڑے معمر، قالو یا ایہا العزیز، وہ بولے اے عزیز مصر، ان لہو ابن شیہن کبیرہ، بے شک اس کے والد بڑے معمر بزرگ ہیں، فہز، پس تم پکڑ لو، احدنا، ہم میں سے ایک کو، مکانہ، مکانہ جگہ ہو اس کے، فہز احدنا مکانہ، سو تم اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لو، انا، بے شک ہم، نرا ہم پاتے ہیں کا تجھے، من المحسنین، احسان کرنے والوں میں، انا نرا کا من المحسنین، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں پاتے ہیں۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی ساتھ ملتی ہے۔ قال، فرمایا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان، یہ کہ ناخذہ، ہم پکڑ لیں، الا، سوائے، من، جس کو، وجدنا، ہم پائیں، متاعنا، متاع سما، نہ اپنا، عندہ، پاس ہوں اس کے، قال معاذ اللہ، انہوں نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اللہ کی پناہ کہ ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، انا، بے شک ہم، اذن تب، لظالمون، ظالموں میں سے ہو جائیں گے، انا اذن لظالمون، تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ سورہ یوسف آیت نمبر 78 اور 79 کا ترجمہ ہم نے پڑھا۔ تو آیت نمبر 78 میں فرمایا قالوا یا ایہا العزیز ان لہ ابن شیئا کبیرا، وہ کہنے لگے اے عزیز مصر، بے شک اس کا والد جو ہے وہ بڑے معمر بزرگ ہے، یعنی جس وقت انہوں نے دیکھا کہ اب بنیامین کو چوری کے بدلے میں یہاں روک لیا جائے گا کیونکہ پیالہ ان کی بوری میں سے نکلا ہے، تو پہلے تو وہ جھوٹا بہتان لگا رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف، اور ان کی نظر میں بنیامین نے ہی چوری کی تھی اور وہ اسے بھی چور سمجھنے لگے، لیکن پھر انہیں اپنے والد کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم انہیں آپ کے پاس لے کر آئیں گے ضرور، انہیں وہ وعدہ یاد آ گیا، اس لیے انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا، سوچ بچار کی، مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، آپ اس کے والد بڑے معمر بزرگ ہیں تو ان کے بغیر رہنا دشوار ہو جائے گا، مشکل ہو جائے گا، فَحُذْ أَحَدَنَا مَكَانًا، سو آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، ہم 10 بھائی آپ کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، کسی ایک کو قیدی بنا لیں اور جتنا مرضی عرصہ آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں، لیکن اس کو چھوڑ دیں۔
پھر آگے کہتے ہیں انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والے پاتے ہیں، ہم آپ کو احسان کرنے والے میں پاتے ہیں۔ یہاں محسنین استعمال ہوا ہے، محسنین، اس کی دو تین وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے آئے تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں جتنا ان کا حصہ بنتا تھا اس سے زائد دیا، اس سے زائد غلہ دیا، اور دوسرا انہوں نے جو رقم ہے وہ بھی ان کی بوریوں میں رکھ دی۔ پھر تیسرا یہ کہ جو ہم واقعات میں پڑھے ہیں پچھلی آیات میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جو لوگ بھی غلہ لینے آتے اور وہ غلام بن کے انہوں نے کہا آپ ہمیں خرید لیں لیکن غلہ دے دیں، کیونکہ اتنا زیادہ شدید قحط آیا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو بعد میں رہا کر دیا۔ تو یہ جو وجوہات تھی اس وجہ سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ابھی تو وہ پہچانتے نہیں تھے، عزیز مصر ہی سمجھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا ہم آپ کو صاحبان احسان دیکھتے ہیں، اس لیے آپ ہم میں سے کسی ایک کو یہ بنیامین کی جگہ رکھ لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا آیت نمبر 79 میں، انہوں نے فرمایا قال معاذ اللہ، انہوں نے فرمایا اللہ کی پناہ، معاذ اللہ۔ معاذ اللہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی بندہ خلاف شریعت اس سے کام ہونے لگے یا اللہ کی نافرمانی ہونے لگے یا ظلم ہونے لگے تو پھر بندہ اس سے پناہ مانگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا اس کی جگہ کسی اور کو پکڑ لیں، ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، یہ تو ظلم ہو جائے گا، انا اذا ظالمون، تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ چاہے انہوں نے ایک ہیلا کیا تھا اپنے بھائی کو رکھنے کا اور ان کے بھائی نے ہی کہا تھا کیا مجھے ہیلے کے طور پر یہاں اپنے پاس رکھ لیں، ان پر الزام نہیں لگتا تھا، چاہے انہوں نے یہ ہیلا ہی کیا تھا، لیکن اپنے بھائیوں کو حقیقی تصویر دکھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کی جگہ تم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں تو پھر تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یہ تو بظاہر ایک ظلم ہو جائے گا، اس لیے ہم یہ نہیں کریں گے، جس کے سامان میں سے ہم نے اپنا پیالہ پایا ہے ہم اسی کو اپنے پاس قیدی بنا کر رکھیں گے، قیدی بنا کر رکھیں گے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنی عمر گزارنے کے باوجود ابھی تک جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے کے اندر سے وہ جو اخلاقی بے راہ روی ہے اور اپنے بھائی کے خلاف جو بغض ہے وہ نہیں نکلا تھا، اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود، اس لیے انہوں نے ان پر چوری کا الزام بھی لگا دیا، جھوٹ بھی بول دیا، یہ سارا معاملات کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اخلاقی بے راہ روی سے ہماری حفاظت فرمائے، جھوٹ کذب سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔